السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر موریس بکیل کی ایک آیت نے کس طرح ان کو متاثر کیا اور ان کی زندگی بدل دی۔ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور فرانسیسی سائنسدان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں فرینچ نیشنل اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا میڈیسن کے شعبے میں۔ ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے اور آپ کا انتخاب کیا گیا تھا ممی آف مرنیپتا پر ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے۔ ممی آف مرنیپتا یا ممی آف منفتا، دوستو اس ممی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اس فرعون کی ممی ہے یعنی جسم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو اس ممی پر تحقیق کرنے کے لیے چنا گیا تھا، اور چونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے ان دا بک آف ایکسیڈس۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا تھا، آپ کے راستے میں سمندر آ گیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر میں ماریں۔ لاٹھی مارنے سے سمندر میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس میں سے گزر گئی۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں آیا، وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ سمندر اپنی پہلی حالت میں آ گیا اور وہ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستو اتنی بات بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن جب ڈاکٹر موریس بکیل سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ جو ممی آف مرنیپتا آپ کے پاس ہے وہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ دوستو آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرعون کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو فرعون کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں، جس کا جواب آیت نمبر 91 اور 92 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں، یعنی آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، تم ڈوبو گے، تمہارے لشکر بھی ڈوبیں گے، لیکن تمہاری لاش کو ہم سمندر میں نہیں رہنے دیں گے، سمندر تیری لاش کو اگل دے گا اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر موریس بکیل کو یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے، تو وہ چونک گئے کیونکہ اس بات کا ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی سیکھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی ہے، یعنی سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنٹیفک فیکٹ سے ٹکراتی ہے، لیکن بائبل میں کئی ورسز ہیں، کئی آیتیں ہیں جو سائنس سے ٹکراتی ہیں۔ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دی
اور مرنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ ڈاکٹر موریس بکیل کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اگلی ویڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ۔